بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدعاء نصف الليل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الدعاء نصف اللیل، باب ہے دعا کرنا آدھی رات کے وقت۔ ہمارے دین اسلام میں آدھی رات کے بعد سے لے کے جو فجر تک کا وقت ہے نا، وہ بہت زیادہ قبولیت والا وقت ہے۔ اس کو نصف اللیل پڑھیں گے، یہ مفعول فی ہے، یعنی فا پر زبر پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، احباب کتاب پر دیکھیں، نہیں دوست بیٹھتے رہیں گے، آپ حدیث پر توجہ رکھیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھ لیں، اور بخاری شریف کی آپ کتاب الدعوات دعاؤں کی کتاب پڑھ لیں۔ احباب آتے رہیں گے، لیکن آپ کوشش کریں جب میں عربی پڑھوں اس کا ترجمہ کروں تو آپ مشکل معنی لکھا کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا کا معنی بے شک، یتنزل ربنا تبارک و تعالی، اترتے ہیں ہمارے پروردگار برکت والے اور بلندی والے، اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، کل لیلۃ، ہر رات، کل ہر لیلۃ رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، حین جس وقت، یبقا ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ ثلث کا معنی تہائی حصہ، لیل کا معنی رات، اور آخر کا معنی آخری، اور معنی اس کا ایسے کرنا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ یقول، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور کہتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارے گا کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ من کون، یدعونی مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کروں۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، یہ توجہ سے سمجھ لیں۔ تو کئی لوگ نے اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جی اللہ تو آسمان پر ہے تو کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نزول عام کسی بادشاہ اور بندے کے نزول کی طرح سمجھتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزول جیسا کسی کا نزول بھی نہیں، یہ سمجھ لیں۔ اس میں بہت زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ جب وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہی کہنا ہے کہ حدیث میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، بس مختصر سی بات ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی تعویل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو مل کے بولے پھر اس کے نزول جیسا کسی کا نزول بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، کئی اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، تو یہ طویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، صرف ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک وڈیری سی عورت تھی، تو وہ آخر عمر میں بھی تہجد نہیں چھوڑا کرتی تھی، فجر سے پہلے ضرور بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ ماں جی آپ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کبھی فجر سے پہلے وتر نہیں چھوڑا، نفل نہیں چھوڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑا دیسی سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے نا اپنے گاؤں کے مولوی کو ایک دفعہ زندگی میں سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگاتے ہیں، کون ہے معافی مانگنے والا، کون ہے مجھ سے خزانے لینے والا۔
دعائیں قبول کرنے والا. تو جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، اب جواب سنے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا اللہ جس وقت آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگا رہا ہو اور میں غفلت کی نیند سو جاؤں، اس وقت مجھے سوتے شرم آتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں کم از کم وطر ضرور پڑھ لیا کریں، 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیا کریں. تو یہ بڑا قبولیت کا وقت ہے. چونکہ یہ کتاب الدعوات ہے تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دعا کی قبولیت کے خاص اوقات کو بھی ساتھ بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. باب الدعاء عند الخلاء عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. باب ہے دعا کرنا دورات المیاہ میں جاتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، لیٹرین جاتے ہوئے، قضاء حاجت کی جگہ پہ جاتے ہوئے. عند الخلائی، خلا کے وقت یعنی قضاء حاجت کے وقت. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوتے خلا میں تو قال، آپ علیہ السلام کہتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. خبیث کی جمع ہے خبث اور خبیثت ان کی جمع ہے خبائث. تو جب انسان اپنا پاؤں داخل کرنے لگتا ہے نا، دروازہ کھولتا ہے تو ساتھ ہی پڑھ لینی چاہیے. اور اگر جیسے آج کل ہمارے واش روم میں اندر داخل ہو کے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اسی اثناء میں پڑھ لینی چاہیے. ایک ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ حش کی جمع ہے حشوش، کہ یہ جو جن اور شیاطین ہے نا یہ واش روم میں ہوتے ہیں. تو وہاں جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. تو عمومی طور پہ واش روم کے گھروں میں دروازے بھی بند رکھنے چاہیے، یہ بھی آداب میں شامل ہے. دروازے بند رکھے اور جاتے وقت اہتمام سے دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور جنیوں سے. تو یہ دعا تو سب کو یاد ہے، پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں. دورے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نا اس کو ذہن میں رکھیں کہ پڑھتے غفلت نہیں کرنا. بچوں سے بھی آپ پوچھیں، چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو آپ عادت ڈالیں، بلکہ گاہے گاہے اگر بچے واش روم میں جائیں نا تو آپ پوچھ لیا کریں، بیٹے آپ نے دعا پڑھی ہے جاتے وقت کی، نکلتے وقت کی، غفرانہ کا. تو یہ جو ہوتی ہے نا یاد دہانی، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ درجنوں دعائیں ہمیں یاد ہیں لیکن ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں. اور یہ جو شیطانی اثرات ہیں، معاملات ہیں، ایسے لوگوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. چلیں. باب ما يقول اذا اصبح. عن بشير بن كعب عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت. اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنه او كان من اهل الجنه واذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. یہ روایت پہلے بھی گزر گئی ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب افضل الاستغفار، کہ استغفار کے جتنے کلمات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا یہ کلمہ وہ اس باب کے تحت ذکر کیا. اور اس باب میں چونکہ اس کا پڑھنا صبح کے وقت ہے اور شام کے وقت ہے تو اسے نیا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ اس کو صبح کے وقت پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے. تو اس کا میں نے ترجمہ اور تفصیل پہلے بھی کر دی تھی، لیکن یہ بڑی ضروری چیزیں میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. ان بشیر بن کعب ان شداد بن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر بن کعب اور شداد بن اوس سے روایت ہے، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سید الاستغفار. سید الاستغفار کون سے؟ یعنی جو معافی مانگنے والے کلمات ہیں ان میں سے سب سے افضل، سید کا معنی سردار، افضل، بادشاہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے. ابوء لک بنعمتک، میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے تیری نعمتوں کا کہ تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی. وابوء لک بذنبی، اور میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے اپنے گناہوں کا کہ تو نے نعمتیں بڑی دی ہیں مجھے اور میں نے گناہ بڑے کیے. فاغفر لی، پس مجھے معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس بے شک تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں.
اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے جو میں نے کیا. اذا قال حین یمسی فمات دخل الجنہ، شام کے وقت اس نے کہا اور اس کو موت آ گئی تو جنت میں داخل ہو. او کان من اہل الجنہ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ، صبح کے وقت اس نے پڑھا، شام تک موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا. تو یہ سید الاستغفار آپ ضرور یاد کریں گے، ضرور اس کو یاد کریں. چلیں. عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حذیفہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، جب آپ ارادہ کرتے یہ کہ آپ سونے کا ارادہ کرتے تو آپ کہتے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، اموت ہو میں سوتا ہوں، یعنی لفظی معنی موت ہی ہے، وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا. تیرے نام سے میں سوتا ہوں، واحیا، اور تیرے نام سے میں بیدار ہوتا ہوں. یہ اس کا با محاورہ معنی ہے. جی. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں اپنی نیند سے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. چلیں. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعا من الليل قال اللهم باسمك اموت واحيا، فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل، جب آپ اپنا بستر پکڑتے رات سے، یعنی جب رات کو اپنے بستر میں آتے. پہلی روایت میں رات کو بستر میں آنے کا ذکر نہیں ہے، تو یہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے رات کا سونا ضروری نہیں، جب بھی آپ نیند کا ارادہ کریں تو آپ اس کو پڑھ لیں. چلیں. باب الدعاء في الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث أن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ہے نماز میں دعا کرنا. تو نماز میں تشہد کے بعد آپ دعا کریں. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایات ذکر کی ہیں. یہ سارے نمازی بھائی دعا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ توجہ سے سنیں اور پھر جو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان پہ غور کریں. ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک شان یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، سکھا دے مجھے دعا کہ وہ میں دعا کروں اپنی نماز میں. سکھا دے مجھے دعا کہ وہ میں دعا مانگا کروں اپنی. یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، فرقہ وریت کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. یہ پوائنٹ آپ نے لازمی لکھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے بتائے عربی آتی تھی کہ نہیں؟ دعائیں آتی تھی کہ نہیں؟ دعا وہ بنا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن وہ دعا سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام کو یہ بات بتائیں کہ ہم نے ممبروں پہ آ کر، مسجدوں میں آ کر وہ دعائیں بیان کرنی ہیں جو ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. قرآنی دعائیں ہیں، نبوی دعائیں ہیں. دیکھ لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ضرورت سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دعائیں گھڑی نہیں جاتی بلکہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی جاتی ہیں. یہ بڑا پوائنٹ ہے. قال قل، آپ نے فرمایا کہا کر. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ صدیق میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تم خود ماشاءاللہ بڑے نیک ہو، عربی زبان بھی تجھے آتی ہے، عقیدہ توحید بھی تیرا بڑا مضبوط ہے، خود ہی کوئی دعا بنا لو. ایسے نہیں آپ نے کہا. آپ نے میں کل کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بہت زیادہ ظلم کرنا. دیکھو نبی علیہ السلام حضرت صدیق کو کیا دعا سکھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کیا ظلم کرنا تھا اپنی جان پر. بڑے نیک پاک یہ لوگ تھے. اے اللہ میں نے یہ کہا اپنے اللہ کو، اے میرے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بہت زیادہ ظلم کرنا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں معاف کرتا گناہوں کو مگر تو. ظلم بھی اپنی جان پر بہت کر لی ہیں اور تیرے علاوہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا بھی کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے اپنی طرف سے خاص بخشش عطا کر دے. فاغفر، معاف کر لی میرے لیے، مغفرتاً معاف کرنا، من عندک اپنی طرف سے. ورحمنی، اور اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا.
تو اگر یہ دعائیں بندہ سمجھ کے پڑھے نا، پھر جو حالت ہم نمازوں کی کرتے ہیں نا، یہ نہ ہو. جس بندے کی نماز میں تیزی ہے نا، حاجی صاحب یہ توجہ کرنا، کنفرم ہے کہ اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. جو بندہ نماز میں روتا نہیں نا، کنفرم ہے کہ اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. وہ ہے تو نمازی، لیکن کہہ لیں کہ گونگا سا نمازی اور بالکل نشئی سا نمازی ہے کہ اس نے لفظ رٹے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی نہیں پتا میں اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، کیا سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور کیا میں اپنے اللہ کو مانگ رہا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس دورے کا یہ بھی مقصد ہے، ایک ایک کر کے قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ پڑھو، نماز شریف کا ترجمہ پڑھو. یہ اصل زندگی ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو ترجمہ والی نماز نہیں نہ دی، اپنی بیٹیوں کو ترجمے والی نماز نہیں نہ دی، تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ سارا پردیس میں آنا جانا سب کچھ وبال بڑھ جائے گا اگر ہمارے بچے اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکے، سیکھ سکے. تو حضرت ابو بکر بھی دین سیکھنے کے لیے، دعائیں سیکھنے کے لیے مل کے بولے کہاں آتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس. تو ہم بھی یہ صحیح بخاری اس لیے پڑھیں. تو یہی دعوت فکر ہے تمام مسلمانوں کو، مخاطب فکر کو، کہ بھائی اللہ کا قرآن پڑھے. صحیح البخاری، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، جتنے مسلمان ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا آپ کے سامنے، قرآن شریف کے بعد یہ سب سے بڑی معتبر کتاب ہے. تو اس معتبر کتاب سے ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ دعائیں کس سے سیکھنی ہے، گھڑنا کچھ نہیں ہے، دین مکمل ہے. چلیں جی. عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها انزلت في الدعاء. یہ جو سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں آتے تھے وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تو عائشہ کہتی ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ تو زیادہ اونچا کر اپنی نماز کو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ تو اس کو زیادہ نیچا کر، پوشیدہ کر. انزلت فی الدعاء، یہ دعا کے بارے میں اتری کہ انسان جو نماز میں خاص طور پہ دعائیں کرتا ہے نا جی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، دھیمی آواز سے ربنا آتنا فی الدنیا، تاکہ جو ساتھ لیٹا ہوا ہے وہ بیدار بھی نہ ہو جائے. دھیمے دھیمے آواز سے، جو چپکے چپکے نہیں باتیں کرتے، راز سے سرگوشی کرتے، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس سے مراد، صلات سے مراد یہاں دعا ہے. ابن عباس سے آتا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، ماں عائشہ سے آتا ہے اس سے مراد دعا ہے. تطبیق یہ ہے کہ جو نماز میں دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ایسے مانگنی چاہیے جیسے سرگوشی ہوتی ہے. اور یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ایسے ہی کچل کے رکھ دیتے ہیں لوگ دعاؤں. ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے ادائیگی کریں. آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پیشی ہے. کوئی ایک سعودی جج ہو، مجھے آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن اگر کسی سعودی جج کی عدالت میں پیشی ہو تو سوچو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. ٹھہر ٹھہر کے کتنی ہیبت ہوتی ہے اس پر، کتنا ڈر ہوتا ہے، روب ہوتا ہے. تو ہم تو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے قاری صاحب کئی بھائی نماز کی ایسی حالت کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ مجھے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بے نمازوں کو بھی نمازی بناؤ، لیکن سب سے زیادہ نمازیوں پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز اپنی ٹھہر کے پڑھو. چلیں. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدهم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. پہلے تو امام بخار نے بتایا کہ نماز میں دعا کرنی چاہیے، وہ دعا نقل کر دی جو ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے سکھائی. پھر اما عائشہ سے وہ بات انہوں نے بیان کر دی کہ جو نماز میں دعائیں ہیں وہ چپکے چپکے پڑھنی ہے، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں بتا دیا کہ آپ تشہد کے بعد کوئی بھی آخری تشہد میں دعا پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کننا نقول فی الصلاۃ، ہم نماز میں کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو. کیا کہتے تھے؟ اللہ پر سلامتی ہو. السلام علی فلاں، فلاں نام لیتے تھے، فلاں پہ سلامتی ہو، فلاں پہ سلامتی ہو. یہ تو لمبی فہرست بن جاتی ہے، کتنے قبیلوں کا نام لوگے، کتنے بندوں کا نام لوگے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم نے ایک دن کہا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ ہی سراسر سلامتی ہے. اللہ پر سلامتی ہو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خود سلام ہے. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، جب تم اس کو ایک بیٹھے نماز میں تشہد، فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
والطیبات، یہ آخر تک عباد اللہ الصالحین تک تشہد پڑھے. فَإِذَا قَالَهَا، پر جب بندہ اس کو کہے، اصحاب کل عبد للہ فی السماء والارض صالح، تو یہ دعا پہنچ جاتی ہے زمین و آسمان میں ہر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو. سلام علی النبی وعلی عباد اللہ الصالحین، جب کہتے ہیں نا اللہ عباد اللہ الصالحین کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو، تو زمین و آسمان میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں سب تک یہ دعا آپ کی پہنچ جاتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اگلی بات، اگلے جملے کو نا توجہ سے دیکھنا، یہ اصل مقصد ہے. ثم یتخیر من الثناء ما شاء، پھر وہ پسند کرے، اختیار کرے دعا میں سے جو اس نے چاہا. من الثناء ای من الدعاء، یہاں ثنا کا معنی دعا ہے، لکھ لو نیچے. ثنا کا معنی کیا ہے؟ جب آپ بالخصوص آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ تشہد پڑھیں، دروشی پڑھیں، اس کے بعد جو بھی مسنون دعا آپ کو یاد ہے، قرآنی دعا یاد ہے، پڑھ سکتے ہیں. چلیں باب الدعاء بعد الصلاة عن ابي هريره قال اب باب امام بخاری میں نماز کے بعد دعا کرنا. ایک تو ہمارے ہم روجہ طریقہ ہے نا کہ سلام پھیرتے ہی مولوی صاحب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، میری طرف دیکھنا، تو لوگ بھی ایسے اٹھا لیں، یہ دعا ہو رہی ہے. ہمارے برے صغیر پاک و میں یہ دعا ہو رہی ہے، یعنی یہ مذاق ہے واللہ، یہ دعا نہیں. تو اگر کوئی بندہ نماز کے بعد بھی دعا کرنا چاہے، کوئی کلمات پڑھنا چاہے، تو بلکہ اذکار کتنے منقول ہیں وہ ہمیں پڑھنے چاہیے. تو نماز بھی سراسر دعا ہے، شروع سے لے کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سے لے کے السلام علیکم، سے ساری نماز ہے ہی دعا ہے. تو اس کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنی زبان میں آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں. چلیں گے. عن ابي هريره قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال اوپر دیکھیں سارے بھائی. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وانفقوا من فضول اموالهم وليست لنا اموال. قال افلا اخبركم بامر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا ياتي احد بمثل ما جئتم به الا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. سارے دورے میں یہ حدیث سب سے زیادہ قابل توجہ ہے. جس بھائی کی توجہ نہیں نا وہ اس حدیث کو توجہ سے پڑھ لے. اور میں بار بار کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، کئی مسلمان بخاری شریف کا منہ دیکھے بغیر ہی مر گئے. شکر کرو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف ہے. یہ حدیث توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے، زندگی کے روح ختم ہو جائیں گے جس طرح میں نے سمجھانی ہے. پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں، اوپر دیکھیں مشکل لفظ کا معنی لکھیں. ان ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالدرجات والنعیم المقیم، لے گئے مالوں والے درجات اور دائمی نعمتیں. ذہبہ لے گئے اہل الدثور مالوں والے، پیسے روپے والے، بالدرجات 7 درجات کے، والنعیم المقیم اور دائمی نعمتیں. کہ جو پیسے روپے والے لوگ ہیں اللہ کے نبی، وہ تو بلند درجے بھی لے گئے اور جنت کی دائمی نعمتیں بھی لے گئے. کالا کیف ذاک، آپ نے کہا وہ کیسے؟ جب میں آپ کو ایسے بلاؤں گا آپ بول دیا کریں کالو کیف ذاک، وہ کیسے؟ جنت کے بلند درجے بھی پیسے روپے والے لوگ لے گئے اور دائمی نعمتیں بھی لے گئے. مقیم کا معنی دائمی، وہ کیسے؟ قالو، انہوں نے کہا، یہ تھے نبی کے صحابہ، اللہ اکبر، صلو کما صلینا، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں. وجاہدوا کما جاہدنا، انہوں نے بھی جہاد کیا جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں. لیکن اگلی بات ہے وانفقوا من فضول اموالہم ولیست لنا اموال، انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے زائد مالوں میں سے اور ہمارے پاس مال نہیں. اللہ کے نبی وہ صدقے کرتے ہیں، سخاوتیں کرتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان جیسا صدقہ خیرات نہیں. تو صدقہ خیرات کرنے والوں کا جو درجہ ہے وہ تو پھر بڑا ہی اونچا ہے. یہ ہمیں بھی فکر ہے کہ فلاں میرا دوست تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وہ اتنا آگے چلا گیا، میں کہاں کھڑا ہوں. یار یہ ہے زندگی اللہ کی قسم.
یہاں تو صرف جو میں رولے سنتا ہوں نا، چونکہ میں تو عمرے کے لیے آتا ہوں، بس یہی رولا ہے، اقامہ، کفیل، کتنی تنخواہ، لینے دینے، بہت تھوڑے بندے ہیں، یقین کریں ہنسنے والی بات۔ مجھے شاید ابھی تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ جس کی یہ فکر ہو کہ یار میں نے جلدی جلدی اب نماز کا ترجمہ سیکھ لینا، جلدی جلدی میں نے قرآن شریف کی دعائیں یاد کر لینی، اور یاد رکھنا یہ جملہ میرا لکھ لینا، جس بندے کو ہر وقت پیسہ ریال بے چین رکھتا ہے نا، اس بندے کی زندگی میں کبھی حقیقی خوشی نہیں آتی، وہ بے چینی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے نبی اس کا حل کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا افلا اخبرکم بامر، کیا میں تمہیں ایک ایسے معاملے کی خبر نہ دوں؟ تدرکون من کان قبلکم، تم پالو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وتسبقون من جاء بعدکم، اور تم سبقت لے جاؤ گے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا تم نے، میری طرف اب دیکھیں بھائی سارے، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگلے پچھلے جتنے ہیں نا، تم سب سے آگے چلے جاؤ گے، بس ایک کام کر لو۔ ولا یاتی احد بمثل ما جئتم به، اور نہیں آئے گا کوئی ایک اس کی مانند جو تم لاؤ گے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو پھر تمہارے جیسا خزانہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ الا من جاء بمثلہ، مگر وہ جو اسی کی مثل لے کے آیا، ہاں اگر اس نے بھی تمہارے جیسا ہی کام کیا ہوا تو پھر وہ تم سے آگے کو بڑھے گا، ورنہ نہیں۔ تو سبحون فی دبر کل صلاۃ عشرا، ہر نماز کے بعد تمہیں 10 دفعہ کہا کرو سبحان اللہ، وتحمدون عشرا، اور 10 دفعہ کہا کرو الحمدللہ، وتکبرون عشرا، اور 10 دفعہ کہا کرو اللہ اکبر۔ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرے سمیت کتنے بھائیوں نے یہ 10 دفعہ پڑھا ہے؟ تو بڑی اچھی بات ہے، پڑھتے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے 33 دفعہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک روایت میں آتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ 4 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ 5واں طریقہ یہ ہے 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر، اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ یہ حدیث کی کلاس ہے، میں نے تمام جو ذخیرہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے نا، ماشاءاللہ ہفتوں میں جو پڑھا ہے وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دیا ہے کہ نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کے 5 طریقے، 10 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، اگر آپ جلدی میں تو 10 دفعہ پڑھ لیں، 33 دفعہ تینوں، پھر سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ، پھر تینوں 33 دفعہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو یہ 4تھا طریقہ۔ اور 5واں طریقہ 25 دفعہ بولے سبحان اللہ، 25 دفعہ، 25 دفعہ، اور 25 دفعہ۔ اور میرے پیارے بھائیو ادھر دیکھو، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو مجھے بتائیں ہم نماز کے بعد یہ 10 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کی کیا بات مانی ہے، کیا زندگی، دیکھو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ فرمایا بڑے بڑے سخیوں سے آگے چلے جاؤ گے، اس میں ناغہ نہ کرو۔ تو جو سخی بھی ہو اور ناغہ نہ کرے وہ تو پھر سب سے اونچا ہے نا۔ ایک بندہ مسجد بھی بنواتا ہے، مدرسہ بھی بناتا ہے، علماء پہ بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ تو سب سے آگے ہے۔ لیکن یہ انسان 1000 ریال 500 700 ریال مہینے کا لیتا ہے، اب وہ بچوں کو معاملہ کرے یا وہ سخاوت کرے۔ تو ایسا بندہ اس طرح کے جو نبی علیہ السلام نے آفریں کی ہیں نا، ان سے اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی اپنے علماء سے یار ایسے مسائل پوچھا کرو کہ کر صاحب اللہ تعالیٰ کن عملوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے وہ عمل بتاؤ، میں جنت کا سب سے بلند رتبہ لینا چاہتا ہوں، مولانا صاحب مجھے دین کے مطابق بتاؤ۔ یار یہ ہماری خواہشوں میں چیز شامل نہیں ہے، یہ جگت بازی کا ماحول، سوشل میڈیا کا ماحول۔ ایک میں دعا کرتا ہوں اونچی آمین کہنا، کسی کا دوست جگت باز نہ ہو۔ اللہ کی قسم جن لوگوں کے دوست ہیں نا منہ پھٹ، جگت باز، آوارہ، انہوں نے زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی۔ ورنہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بھی یارو مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھو بخاری شریف میں کیا خزانے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بخاری شریف پتہ نہیں کتنی اوکھی اور کتنی مشکل کتاب ہے، اور بھائی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز میں کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کیا کرنا ہے، رات کو کیسے سونا ہے، کیا پڑھ کے سونا ہے، کس طریقے سے سونا ہے۔
یہ آداب زندگی کی کتاب ہے، یہ بینڈ بک ہے، میں نے کل بھی کہا تھا. جی آگے پڑھیں گے. عن وراء بن المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حضرت مغیرہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولو تھے کہتے فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ آپ کہا کرتے تھے. کیا ترجمہ میں کرتا ہوں، اوپر سے سن لیں. اذا سلم جب آپ سلام پھیرتے تو کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. سارے نبی ولی اللہ کے در کے مانگت ہیں، سب نے اولادیں اللہ سے لی ہیں، سب نے صحت اللہ سے لی ہے. لہ الملک و بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما آتیت، یہ ترجمہ توجہ سے سن لیں، اوپر دیکھیں. اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ نہیں کوئی روکنے والا لما آتیت اس شخص سے جس کو تو نے عطا کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ تو دینے پہ آ جائے مل کو بولو کوئی روک سکتا؟ ولا موتی لما منعت اور نہیں کوئی عطا کرنے والا اس چیز کو جس کو تو نے روک لیا، اور جس کو اللہ نہ دے اس کو کون دے سکتا ہے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں نا کام کاج کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹکڑا آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ کی زندگی کے سارے روح ختم آ جائیں. کہ اگر اللہ نے لکھ دیا نا کہ یہ ملنا ہے، بتائیں وہ ہمارے نصیب سے کوئی پھیر سکتا؟ تو اگر اللہ نے وہ ہمیں نہیں دینا تو ساری دنیا بھی مل کے ہمیں دے سکتی. کتنی تسلی ہوتی ہے بندے کو. یہ جو لوگ بے چین ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان دعاؤں پر غور نہیں کرتے، وہ ان مجلسوں میں نہیں بیٹھتے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور یا اللہ کسی بزرگی والے کی بزرگی بھی تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں دیتی. کسی کی چودر نہیں چلتی، کسی کا حسب نسب نہیں چلتا کہ بڑا پیسے والا ہے اور بڑا چودھری ہے اور بڑے عہدے والا ہے. نہیں، تیری بزرگی کے مقابلے میں کسی کی کوئی بزرگی اس کے کام نہیں آئے گی اگر اعمال میں نامہ اعمال میں نیک عمل نہیں ہوں گے. یہی پتہ مسئلہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کیا کہا تھا؟ اے میری بیٹی نیک عمل کر لے، کل قیامت والے دن اگر تیرے پاس بھی نیک عمل نہ ہو، یہ کان کھول کے سن لو. ہمیں برے صغیر پاکو میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، میرے ہاتھ بیعت کر لا میں تین وہاں پہ بخشوا لاں گا. میری گدی بڑی بھاری ہے، میرے ہاتھ میرے مرید کدی نہیں ڈوبے. پھر نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا، اگر قیامت والے دن تیرے نامہ اعمال میں نیک عمل نہ نکلے تو میں اللہ کی بارگاہ سے تجھے نہیں چھڑا سکتا. اب نبی علیہ السلام سے زیادہ بزرگی کس کی ہے؟ اپنی پھپھو کو الگ کہا، چچا کو الگ کہا. جی باب قول الله تعالى وصل عليهم ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه. وقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. یہ آخری باب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا، پھر نماز کے بعد دوبارہ باقی حدیث پڑھیں گے. یہ بڑی توجہ والا باب ہے، اوپر دیکھیں سارے بھائی، اس کو ہم سمجھتے ہیں. باب قول اللہ تعالی، باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو قرآن شریف میں کہا ہے کہ اپنے امتیوں کے لیے دعا کیا کریں. آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں ان پر سکینت نازل کرتا ہوں. وصلی علیہم، اور ان پر دعا کریں. ومن خص اخاہ بالدعاء دون نفسہ، اور جس نے خاص کیا اپنے بھائی کو دعا میں اپنی ذات کے علاوہ. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرے نا سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے کرے پھر دوسرے کے لیے کرے. ایسے نہیں کہ بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا رہے اور اپنے لیے نہ کرے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی وقت آپ دعا کرتے ہیں تو صرف دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے، تو یہ بھی ثابت ہے. وقال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کو معاف کر دے. اے اللہ تعالیٰ عبید ابو عامر کو، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے، ایک مارکے میں شہید ہو گئے تھے. اب میری طرف دیکھیں، یہ جو عبید ابو عامر تھے نا صحابی، ایک مارکے میں شہید ہو گئے تھے. اللہ
اور حدیث شریف میں آتا ہے انہوں نے شہادت سے پہلے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ابو موسیٰ کو ہی کہا تھا اپنے چچا کو کہ چچا اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری ملاقات ہوئی نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہنا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر. تو جب عبید ابو عمر شہید ہو گیا تو حضرت ابو موسیٰ چچا ان کے نبی پاک کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک کو کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. اب نبی علیہ السلام غالباً کھڑے تھے, آپ نے اسی وقت وضو کا دیکھیں کتنی سادگی ہے نبی علیہ السلام کے مزاج میں. اسی وقت آپ نے پانی منگوایا وضو کا, وضو کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا یا اللہ اللہم اغفر لعبید ابی عمر, یا اللہ میرے عبید ابو عمر کو معاف کر دے. اچھا جب یہ دعا ہو رہی تھی نا تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ نے وضو بھی کیا ہوا ہے, ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے, تو اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دو. تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس ذنبہ, یا اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کر دے. عبداللہ بن قیس کے یہ ابو موسیٰ کی کنیت ہے. تو اگر کسی کے لیے دعا ہو رہی ہو تو آپ اپنا بھی کہہ سکتے ہیں مول صاحب میرے لیے بھی کر دیں, ٹھیک ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور دیکھیں نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ بڑی دعا کیا کی ہے کہ یا اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کر دے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے سب دعاؤں میں سے سب سے قیمتی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ معاف کر دے. یار دیکھو کتنی لذت ہے ان حدیثوں میں, ان باتوں میں. جی عن سلمة بن أكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال رجل من القوم أي عامر لو أسمعتنا من هنيئاتك فنزل يحثو بهم يذكر الله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عامر بن أكوع. قال يرحمه الله. وقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. فقال أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل يا رسول الله ألا نهارق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. پڑھیں گے نماز کے بعد. جی اس کو پڑھ لیں. ان سلمہ بن الاکوع, سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ ترجمہ اور عربی اوپر سے دیکھیں, مشکل لفظ کا معنی آپ لکھتے جائیں, پھر میں اس کی شرح بھی کروں گا. سب اب اوپر دیکھیں, انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو ساتھ.